یہ بات ہے سن 1966 کی۔ پنجاب کا ضلع اٹک ہے، تحصیل ہے پنڈی کھیپ، اور یہاں ایک چھوٹا سا گاؤں۔ اسی گاؤں میں حاجی لال خان آوان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ نام رکھا جاتا ہے خادم حسین۔ یہ گھرانہ زمیندار تھا، کوئی سیاسی پس منظر نہیں، کوئی گدی نہیں، کوئی موروثی پیری فقیری نہیں۔ اور خادم حسین کی رسمی تعلیم گاؤں کے اسکول میں صرف چوتھی جماعت تک تھی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ یہی وہ شخص ہے جو آگے چل کر اقبال کا فارسی کلام بغیر کاغذ کے لاکھوں کے مجمع کے سامنے پڑھے گا۔ پھر ایک دن گھر میں فیصلہ ہوتا ہے کہ بچے کو قرآن حفظ کے لیے بھیجا جائے گا۔ سن 1974 آ گیا۔ اس بچے کی عمر تھی 8 سال۔ نہ کوئی ساتھ، نہ کوئی سہارا۔ ایک 8 سال کا بچہ اپنا گاؤں چھوڑ کر اکیلا جہلم پہنچتا ہے۔ اور اس وقت ملک میں کیا ہو رہا تھا؟ نعرے، جلسے، جلوس، ہڑتالیں، پکڑ دھکڑ، کیونکہ سن 1974 وہ سال تھا جب پورے پاکستان میں تحریک ختم نبوت اپنے عروج پر تھی۔ ایک 8 سال کے بچے کو یقیناً یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ کیوں نکلے ہوئے ہیں۔ اسے تو بس ایک مدرسے تک پہنچنا تھا۔ مگر ذرا غور کیجئے، تحریک ختم نبوت کے لیے پرزور مظاہرے۔ اس بچے کو کیا معلوم تھا کہ آج جو یہ سب اس کی راہ میں ہے، کل اسی کو ان کا رہنما بننا ہے۔ روایت یہ ہے کہ گاؤں ہی کے ایک استاد حافظ غلام محمد اس بچے کو جہلم کے جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم لے جاتے ہیں، اور وہاں اسے حفظ پڑھانے والے استاد کے بارے میں ایک ایسی بات ہے جو اس پوری کہانی کے ساتھ چلتی رہے گی۔ وہ استاد نابینا تھے، وہ اپنے شاگرد کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ان کے پاس سکھانے کا صرف ایک ذریعہ تھا، آواز۔ یعنی جس آدمی کی ساری زندگی آواز کے گرد گھومنے والی تھی، اس کی تربیت ہی ایک ایسے کمرے سے شروع ہوئی جہاں صرف آواز ہی گونجتی تھی۔ اور یہی وہ چیز پیدا ہوئی جو آگے چل کر ان کا سب سے بڑا ہتھیار بننے والی تھی، ان کا غیر معمولی حافظہ۔ جو پڑھا، جو سنا، سیدھا دماغ میں محفوظ ہو گیا۔ اس کے بعد کا سفر بہت تیز چلتا ہے۔ جہلم اور دینا کے مدارس، پھر لاہور، اور مارچ سن 1988 میں 22 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی دورہ حدیث مکمل۔ لیکن اصل بات نصاب میں نہیں تھی۔ ان کے بقول درسی کتابوں کے علاوہ وہ جو پڑھتے تھے ان میں سر فہرست تھا اقبال کا فارسی کلام۔ اور جن شاعروں نے انہیں سب سے زیادہ متاثر کیا، یعنی اقبال، مولانا روم اور اعلیٰ حضرت۔ اردو شاعروں میں پسند تھے اکبر الہ آبادی۔ یہ آخری نام غور طلب ہے، کیونکہ اکبر وہ شاعر ہیں جو دلیل سے نہیں، طنز سے وار کرتے ہیں۔ اور آگے چل کر خادم رضوی کے اسٹیج کا لہجہ بالکل یہی ہونے والا تھا۔ یہاں ایک اور بات نوٹ کر لیجئے، ان کے بھائی امیر حسین نے فوج میں ملازمت کی اور جونیئر کمیشنڈ آفیسر کے طور پر ریٹائرڈ ہوئے۔ یعنی ایک بھائی نے وردی کا راستہ چنا اور دوسرے نے ممبر کا۔ 1980 میں وہ لاہور آ گئے اور جامعہ نظامیہ رضویہ سے درس نظامی کیا۔ پھر محکمہ اوقاف میں سرکاری خطیب کے طور پر بھرتی ہو گئے، اور ان کی ڈیوٹی لگتی ہے لاہور کی پیر مکی مسجد میں، داتا دربار کے بالکل قریب۔ یہاں ان کی ٹریننگ کچھ ایسی ہوئی جو آگے چل کر ان کے بہت کام آئی۔ وہ اس طرح کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی۔ یہاں ان کے سامنے صرف مدرسے کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے نہیں تھے، یہاں مزدور بھی آتا تھا، دکاندار بھی، رکشے والا بھی، تاجر بھی۔ ذرا اس ہجوم کو دیکھیں، کیونکہ یہ صرف نمازی نہیں تھے، بلکہ وہ تھے جن کے پاس نہ کوئی پارٹی تھی، نہ کوئی لیڈر، نہ ٹی وی پر کوئی ان کی بات کرتا تھا، نہ اخبار میں ان پر کوئی کالم لکھتا تھا۔ سیاست میں ان کا ذکر صرف الیکشن کے دنوں میں آتا، اور پھر اگلے 5 سال کے لیے غائب۔ خادم رضوی روز ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، بلکہ اس وقت تو شاید انہیں خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس کے سامنے کھڑے ہیں، کیونکہ یہ نماز کی جماعت نہیں بلکہ وہ ووٹ بینک تھا جسے ابھی تک کسی نے
ڈسکور کیا ہی نہیں تھا۔ انہی کے سامنے خادم رضوی نے پبلک اسپیکنگ کا وہ فن بھی سیکھا جس نے آگے چل کر لاکھوں لوگوں کو ہپنوٹائز کیا۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اگر ایسے ہی چلتا رہتا نا تو وہ خادم رضوی نہ بنتا جنہیں آج ہم جانتے ہیں۔ زندگی میں ایک ٹوئسٹ آ گیا، ایک بہت ہی خطرناک موڑ۔